کراچی کا مجمع ہے، 40 50 60 ہزار بھی ہو جاتا ہے، اس میں میرا بیان ہو جائے تاکہ یہ 60 ہزار کی انگلی میری طرف اٹھے۔ راویوں کا اجتماع ہے، قرآنوں کا جوڑ ہے، میرا بیان ہو جائے تاکہ جتنا مجمع ہے وہ یہ کہیں کہ جی فلان مولانا صاحب نے بڑا عجیب بیان کیا۔ امیر کا انتقال ہوا، بزرگوں کی خدمت میں خط بھیجا، بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی مشورے سے کسی کو امیر مقرر کر لو، حیلہ سازیاں کر رہے ہیں کہ مجھے امیر بنا دے۔ بزرگوں نے جواب لکھا کہ اب امیر نہیں ہوگا، آپ مشورہ شورا کی جماعت بنائیں اور 3 فیصل مقرر کر دیں۔ حیلہ سازیاں کر رہے ہیں کہ میرا بھی ایک نام ایک فیصل میں بن جاؤں۔ تو تبلیغی عہدوں کی بھی ہمارے دل میں طلب نہ ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ امیر لشکر تھے، حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر نے امیر المومنین بنتے ہی خالد کے پاس خط لکھا، اس خط میں یہ لکھا تھا کہ آپ امارت سے معزول ہیں اور آپ کی جگہ وہ بن جراح امیر بنے گا۔ قربان جائے ان کے اخلاص کے، حضرت خالد نے خط کھول کر پڑھا اور پڑھ کر جو ہے اس نے کہا اس آدمی کا انتقال ہو گیا جس کی محبت پر میں مجبور تھا، حضرت ابوبکر عنہ، اور وہ آدمی امیر بن گئے جس کی محبت مجھ پر واجب ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ بہت ظلم کیا، زیادتی کی، مجھے امانت سے ہٹایا، میرا قصور بتا دے۔ فرمایا اب لشکر کے امیر ابو عبیدہ بن جراح عنہ رہیں گے۔ اور پھر فرمایا اس بائیں ہاتھ سے جھنڈا روکتا تھا اور دائیں ہاتھ سے تلوار چلا سکتا تھا، اب یہ بھی بائیں ہاتھ بھی فارغ ہو گیا، لہذا 2 دستی تلوار سے خالد جہاد کرنے لگے، جنگ لڑنے لگے۔ یہ ہے اخلاص۔ جب ملک شام سے واپسی ہوئی، رات کے اندھیرے میں حضرت علقمہ نے عشاء کے بعد کہیں جو ہے وہ تھے حضرت عمر، اور حضرت عمر کا قد و قامت حضرت خالد کا، یہ دونوں آپس میں بہت ملتے جلتے تھے، آواز بھی بہت ملتی جلتی تھی۔ تو حضرت علقمہ نے رات کے اندھیرے میں حضرت عمر کو خالد سمجھ کر کہا خالد، کہ لبیک، کہ بھئی بہت برا کیا اس آدمی نے تمہارے ساتھ، اشارہ تھا کہ حضرت عمر نے تجھے معزول کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہ حاشا و کلا، امیر کی اطاعت تو ہر حال میں واجب ہے۔ صبح حضرت عمر نے حضرت خالد حضرت علقمہ دونوں کو بلا، فرمایا خالد رات کو تیری علقمہ کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ خالد نے کہا میری کوئی بات نہیں ہوئی، میری تو علقمہ سے رات کو ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ علقمہ نے کہا ہوئی ہے، جھوٹ بولتے ہیں امیر کے ڈر سے۔ حضرت عمر نے چپ کیا، وہ خالد نہیں تھا، وہ میں تھا، اور فرمایا مجھے علقمہ جیسے انسانوں کی ضرورت ہے جو ہر حال میں امیر کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرات صحابہ کرام کے دلوں سے تبلیغی دعوت والے عہدوں، دینی عہدوں کا جو ہے کا شوق بھی اور اس کی طلب نکل گئی تھی۔ خالد ابن سعید ابن العاص کو حضرت ابو عنہ نے امیر بنایا مشورے سے، گھر جھنڈا بھیج دیا، اس کو گھر پر لگا لو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 2 دن بعد جو لشکر جانے والا اس کے امیر تم ہوں گے۔ اگلے دن آدمی بھیجا جھنڈا واپس کرو، مشورے میں تبدیلی آ گئی، مشورہ بدل گیا۔ انہوں نے جھنڈا واپس کیا، فرمایا ما سرتنی امارتکم ولا ساءنی عزلکم، آپ لوگوں نے مجھے امیر بنایا، اس سے مجھے خوشی نہیں ہوئی اور مجھے امارت سے معزول کے مجھے اس سے کوئی افسوس اور غم نہیں ہوا۔ تو تبلیغی عہدوں کی طلب بھی ہمارے دل میں نہ ہو۔ جب ان صفات کے ساتھ دعوت والے کام کو مقصد بنا کر کریں گے
اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی ہدایت کی صورت بھی پیدا فرما دے گا جو ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، غریبوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، خرار قسم کے لوگوں کی ہدایت کی صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ حضرت عمر جیسا انسان بنی عدی قبیلے کے تھے، بنی عدی قبیلے کی ایک عورت سے پوچھا، میں نے سنا تم مکے کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہو، دونوں مسلمان تھے میاں بیوی۔ تو اس نے بڑے درد کے ساتھ کہا کہ اس مقدس شہر میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت آپ نہیں کرنے دیتے، اس کو آپ کے لیے چھوڑ کر ایسی جگہ جائیں گے جہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر سکیں گے۔ حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اللہ کو تو مانتے تھے نا، فرمایا اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ جب اس بڑھیا کا خاوند آیا، بڑھیا بڑی خوش، اس نے کہا کاش چند تھوڑی دیر پہلے تو یہاں ہوتا، عمر بن الخطاب کی بات اپنے کان سے سنتا۔ تو اس نے کہا تیرا کیا خیال ہے، جس سے سنا کہ یہ خطاب کا بیٹا مسلمان ہے؟ کہا مجھے تو امید ہو گئی۔ فرمایا اللہ کی قسم خطاب کا گدھا تو اسلام میں داخل ہو سکتے، خطاب کا یہ بیٹا اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے انسانوں کی ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے۔ عمیر ابن وہب کے بارے میں آتا ہے کان شیطانا من شیاطین قریش، اسلام میں داخل، حضور کو شہید کرنے کے لیے مکے سے مدینے گیا تھا اور مسلمان ہو کر جو وہاں سے اسلام کی دعوت لے کر آیا مکے والوں کی۔ ابو سفیان جس نے جو بدر کی لڑائی کا سبب بنا، احد میں انتقام کے لیے 3000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اور خندق میں 10,000 یا 12,000 کا لشکر اکٹھا کیا تھا، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، محمد اور ان کے صحابہ اجمعین کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا۔ اللہ نے اس کو بھی ہدایت دی۔ اس کی بیوی جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو اپنے والد کے انتقام میں جوش میں نکلوا کر چبایا تھا کہ یہ ہے اس آدمی کا کلیجہ جس نے میرے باپ کو بدر کی لڑائی میں پچھلے سال قتل کیا تھا، اللہ نے اس کو بھی ہدایت دے دی۔ تو ایسے انسانوں کو بھی اللہ ہدایت دے گا، اور عام لوگ